الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ قبل اس کے بعد شروع ہوں ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا کریم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سلسلہ کلام پچھلے جمعے سے چل رہا ہے اور موضوع ہے اولاد کے حقوق اور ان کی تعلیم و تربیت۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج معاشرے کی تباہ اور برباد کرنے میں اور ہمارے معاشرے کی تباہی اور بربادی میں سب سے بڑا ہاتھ ہماری اخلاقی گراوٹ ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے نوجوانوں کو اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں تک اس بات کا پیغام عام کریں کہ وہ اسلامی اخلاق سیکھیں، اسلامی اخلاق اپنائیں، آقائے مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اولاد کے حقوق کا، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ تو بات یہاں چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حقوق بتلائے ہیں کہ اولاد کے جب حقوق ادائیگی ہوگی، اولاد کے حقوق کی، تو اولاد آگے چل کے ہمارے بھی فرما بردار ہوں گی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما بردار بنے گی۔ اور اگر ہم نے اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے تو یہ سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرے گی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گی اور ساتھ ساتھ میں اپنے والدین کی بھی نافرمانی کرے گی۔ تو اولاد کے حقوق کے سلسلے میں کچھ باتیں پچھلے جمعے میں عرض ہو چکی تھیں کہ اولاد کی پیدائش میں خوشی منانا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا، اور اسی طرح جو ہے اس کی بہت ساری چیزیں آ چکی تھیں کہ پیدائش سے پہلے کیا کرنا ہے، والدہ کو وضو کے ساتھ اس کو دودھ پلانا، باوضو دودھ پلانا، اور ایام حمل میں جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا، اسی طرح جو ہے دینی کتابوں کے مطالعہ کرنا۔ اب بات آتی ہے اولاد پہ، بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کی پیدائش کے بعد جب 7واں دن آئے تو ایک حق اس کا یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے۔ آج ہم سے غفلت کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچے کے پیدائش کے اندر، میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ بہت اچھی دعوت کری ہے، مطلب اتنی شاندار دعوت کی انہوں نے کہ اس دعوت کے اندر تقریباً 50-60 ہزار روپے خرچہ ہو گئے، لیکن کیا ہوا کہ اس میں عقیقے کی نیت نہیں تھی، بس یہ کہ دعوت کرنی ہے، اس میں دوسرے بہت سارے لوازمات تھے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اگر اس دعوت کے بجائے آپ جو ہے اپنے بچے کے اس میں 2 بکرے ذبح کر دیتے اور اس کا نیت عقیقے کی کر لیتے تو تمہارے بچے کا عقیقہ بھی ہو جاتا اور دعوت بھی ہو جاتی، کیونکہ یہ بچے کا حق ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جو ہے یہ مرتہن ہے، رہن میں ہوتا ہے، گروی رکھا ہوتا ہے، اور عقیقہ اس کو وہاں سے چھڑانے کا ذریعہ ہے۔ کیا مطلب
کہ بچے کا جب تک عقیقہ نہیں ہوتا ہے وہ بچہ آفات میں، بلیات میں، مصیبت اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اور جس بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان تمام چیزوں سے محفوظ کر دیتا ہے، اس کی آنے والی پریشانیاں، آفات، بلیات اور مصیبتوں سے اس کو دور کر دیتا ہے، اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ تو یہ بچے کا حق ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے، اور اس میں یہ ہے مستحب یہ ہے کہ 7ویں دن کا خیال رکھا جائے۔ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے ذبح کریں، لڑکی ہے تو ایک بکرا ہے بکری ذبح کریں، اور اگر اتنی حیثیت نہیں ہے تو جانور کے اندر حصہ لیں، 2 حصے لڑکے کے، 1 حصہ لڑکی کا۔ بلکہ ایک کتاب میں نے پڑھا، غالباً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یا کسی اور بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم بہت زیادہ غریب ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم ایک مرغی ہی ذبح کر دو تاکہ اس بچے کی پیدائش میں تمہاری طرف سے اللہ کے نام سے کچھ قربان ہو جائے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو جن کی حیثیت نہیں ہے، ورنہ سارے لوگ سوچیں گے کہ چکن بریانی بنا لو، اس میں عقیقہ کر دے، بھائی اس طرح نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، حیثیت نہیں ہے، تو کم از کم اس موقع پر ایک مرغی ہی ذبح کر دے تاکہ اس بچے کی طرف سے اللہ کے راہ میں کچھ قربان ہو جائے، اور پھر 7ویں دن یہ عقیقہ کیا جائے۔ اس کے بعد اسی دن اس کا نام رکھا جائے، پہلے بھی نام رکھ سکتے ہیں لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کے بال کاٹے جائے، اور اس کے بال کے وزن کے برابر جو ہے چاندی جو ہے صدقہ کر دی جائے، جو اس کے بال کے تو 2-3 گرام کے ہوتے ہیں، تو وہ صدقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے۔ اچھا، یہ نام رکھنا بھی بچے کا حق ہے کہ نام کیسا رکھو؟ نام ایسا رکھو جس میں اللہ کی عبدیت ظاہر ہوتی ہو۔ اس لیے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر اللہ کی عبدیت ظاہر ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، تو سب سے بہترین نام یہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ انبیاء کرام کے نام ہیں، صحابہ کرام کے نام ہیں، دوسرے نام رکھیں، لیکن ایسے نام رکھیں جو اچھے نام ہوں۔ یہ للن، ببن، ٹٹو، بونی، ٹونی، یہ نام کیوں؟ یہ بہت ہی عجیب غلط بات ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل قیامت میں بچہ جو ہے یا ہر شخص اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب سوچو، پورا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ایک شخص وہاں موجود ہو اور کسی کو کہہ کر بلایا جائے کہ بھائی للن ابن ببن حاضر ہو، کتنا گندا لگے گا بھائی۔ تو نام اپنے اچھے رکھو، اپنے بچوں کے بہترین نام رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے نام کتنے پیارے رکھے، حسن، حسین، محسن، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام نے، اچھا ہمارے وہاں کی ٹرینڈ چل چکا ہے یہ بہت عجیب کہ ایسے نام رکھو کہ پورے محلے میں کسی کے نہ ہو۔ اتنے میرے پاس آتے ہیں، ناموں کی لسٹ دے دیتا ہوں، 10 نام بھیجے تو وہاں سے واٹس ایپ پہ آ رہا ہے کہ مولانا پسند نہیں آ رہی، یہ فلاں ہمارے پھپھی کے بیٹے کا نام ہے، یہ دادی کے بیٹے کا پوتے کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ فلاں نام ہے، اور بھیجیے، پھر 10-20 اور بھیج دیے، پھر اس میں ایک لمبی لسٹ وہاں سے آ جاتی ہے کہ بھائی یہ بھی ہمارے یہاں محلے میں اس کا نام ہے، اس کا نام ہے، اس کا نام ہے، کچھ اور بھیج دیجیے۔ اتنا پریشان کر دیتے کوئی۔ اچھا، نام کیسے، معنی کچھ بھی ہو، نام ایک دم جو ہے یونیک ہونا چاہیے، ایک دم بالکل کہ الگ نام ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے مرتبہ یہ بات بتلایا تھا کہ میں نے جب اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو بہت لوگوں نے فون کیا اس بات سے کہ نام کیا رکھا، کیونکہ لوگوں نے سوچا کہ بھائی مولانا دوسروں بچوں کے نام اتنے بتاتے ہیں، اپنے بچے کا نام کچھ نہ کچھ یونیک رکھیں، کچھ الگ ہٹ کے۔ اب جب مجھے فون کیا کہ بھائی کیا نام رکھا، میں نے بولا محمد، تو سامنے سے بہت کم لوگوں کا رپلائی یہ آیا کہ بہت ماشاء اللہ بہت اچھا نام ہے۔ اکثر کا رپلائی کیا ہے، محمد کے آگے کیا، محمد مطلب آگے، میں نے بولے بھائی آگے پیچھے کچھ نہیں، محمد خالی، صرف محمد۔ اچھا، جس وقت یہ نام رکھا تھا اس وقت میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی، ورنہ یہ باقاعدہ منت مانتے، مطلب یہ وہ کرتے کہ اگر ہمارے گھر میں لڑکا ہوگا تو ہم اس کا نام محمد رکھیں گے، تو تجربات میں سے، مجربات میں سے کہ وہ لڑکا ہوتا بھی ہے، لیکن ہمارے ذہن میں اس وقت کچھ نہیں تھا، تو وہ کہ بھئی کیا نام رکھا، آگے کیا، پیچھے میں بولا بس صرف محمد۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روایت کے اندر ملتا ہے کہ جس شخص کے یا جس گھرانے کے اندر محمد نام کا کوئی شخص موجود ہو، اللہ وہاں عذاب بھیجنے سے اپنے عذاب کو روک دیتا ہے، وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یا تو محمد نام رکھو، یا اپنے بچوں کے نام میں کم از کم محمد لگاؤ، تو حسن نام رکھے، محمد حسن، محمد حسین، محمد ابرار،
اس طرح کے نام رکھو. تو نام جو ہے دینداری والے نام رکھو, اچھے نام رکھو. وہ ہمارے وہاں میں مطلب عجیب سی فضا کہ نہیں, بالکل یونیک نام ہونا چاہیے. مجھ سے کسی نے ایک مرتبہ ایک نام بھیجا, میں نے کہا کہ بھائی یہ نام تو کہیں سمجھ میں نہیں آتا, محمد سا نام لگ رہا. تو اس نے وہ گوگل سے ایک دم لمبی لسٹ نکال کے بھیجی تھی, میں نے مولانا یہاں سے دیکھا ہے. تو میں نے کہا ہے بھائی یہ جو نام ہے, اور میں نے دارالعلوم کو پھر فتویٰ اس کو بھیجا کہ دیکھو دارالعلوم کے فتوے کے اندر بھی یہ بات لکھی کہ نام ہے, لیکن یہ نام جو ہے محمل نام ہے, اس کے کوئی خاص معنی نہیں ہے. آدھا عربی آدھا فارسی ملا کر یہ نام رکھا گیا ہے. اس سے بہتر ہے کچھ اچھے نام رکھنا. صحابہ کرام کے یہاں کبھی کبھی ایسا ہوا ہے, بہت سارے صحابہ کرام کے یہاں باپ کا نام بھی ہوئی, بیٹے کا نام بھی ہوئی, سمجھ میں, دادا کا نام ہوئی, پوتے کا نام ہوئی. تو یہ ضروری نہیں کہ پورے محلے میں پورے خاندان میں ایسا نام, اچھا نام ہونا چاہیے. صحابہ کرام کے نام پر نام رکھو, اولیاء کرام کے نام پہ نام رکھو, اور انبیاء کرام کے نام پہ نام رکھو. نام بتاؤ, یہ سب تو فوراً آتا ہے کہ بہت پرانا نام ہے, نیا نام بتلائیے. ارے بھائی لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں, تو اس میں کتنے کہاں سے لائیں گے اتنے نام بھائی, کون سے نام پکڑ کے لائیں گے؟ تو اس میں وہ ادھر سے چھانٹ کے وہ جوڑ جا کے کچھ نہ کچھ نام رکھ لیتے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ نہ ہو, بچوں کے بہترین نام رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کل قیامت میں یا دنیا کے اندر سب سے بدترین نام جو ہے وہ شہنشاہ نام ہے. کیا ہے؟ شہنشاہ. نہ تو یہ کسی کا نام رکھو نہ کسی کا لقب رکھو, کیونکہ شہنشاہ صرف ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. شہنشاہ کا مطلب کیا کہ بادشاہوں کا بادشاہ. تو ایسے تعریفی نام, مبالغہ والے نام یہ نہ رکھو. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابیہ فرماتی ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کا نام برہ رکھا, نیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ برہ نام نہ, اس کو بدل دو, زینب نام رکھو اس کو, کیونکہ فرمایا کہ نیک کون ہے اللہ ہی کو معلوم ہے. تو تعریفی نام نہ رکھیں, ایسے نام نہ رکھیں جس کے اندر سے کچھ غلط اندازہ یا غلط معنی نکلتے. اس لیے علماء نے لکھا کہ فہد نام بھی نہ رکھیں. فہد کے معنی ہوتے چیتا کے. تو ناموں کا اثر پڑتا ہے, تو اس کے اندر بھی گندگی آئے گی, اس لیے اچھے نام رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے, کہا کہ کیا نام ہے؟ کہا کہ صخر نام ہے. صخر کے معنی کیا؟ چٹان کہتے ہیں, چٹان سخت ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل دی, کہا کہ نہیں, اپنا نام سہل رکھو. سہل کے معنی آسان کہتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بیٹی کا نام آسیہ تھا, آسیہ معنی گنہگار. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل دیا اور کہا کہ اس کا نام جمیلہ ہے, خوبصورت. تو اپنے بچوں کے نام اچھے اسلامی نام رکھو, دینی, اس کے اندر جس کے اندر سے ابدیت ظاہر ہوتی ہے ویسے نام رکھو. عبداللہ, عبید اللہ, عبد الرحمن, یہ سب نام رکھو. تو یہ بچے کا حق ہے کہ اس کے اچھے نام رکھو. اس کے بعد کیا حق ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے, جب اس اچھی طریقے سے بولنا سیکھ جائے, تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تمہاری بچی کی زبان کھل جائے, تمہارا بچہ بولنے لگے, تو سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھاؤ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اپنے بچوں کو سکھلاؤ. آج ہم کیا ہوتے ہیں کہ بچے ذرا بولنے لگتے تو وہ عجیب عجیب چیزیں ان کو سکھلاتے. یہ بول, ابا کا نام بول, پپا کا نام بول, ڈیڈی کا نام بول. وہ سارے پورے محلے والوں کے نام یاد کرانے شروع کرتا. بولتے ہیں بڑوں کے نام ہی یاد نہیں کروانے چاہیے. سننا. تو بچوں کے جو ہے جب بچے بولنے لگے, ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو ان کو توحید والی آیتیں یاد کرائے, سورہ اخلاص یاد کرائے, وہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے, قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبروا تکبیرا. یہ آیت عزت ہے. اس آیت کو یاد کرائے اپنے بچوں کو. کیوں؟ تاکہ بچپن ہی سے اس کی زبان کے اوپر توحیدی کلمات جاری ہوں, وہ اللہ کی توحید کو پہچانے, اللہ کی عظمت, اللہ کی عزت, اللہ کی کبریائی بڑائی اس کے دل میں آئے. تو جیسے ہی بولنا شروع ہو, اس کو اللہ کا کلمہ, اللہ کا نام یاد کرائے. حدیث پاک کے اندر حدیث پاک کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کا پہلا کلمہ, یہ پہلا لفظ جو ہے اللہ ہو, اور جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو, وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو اس لیے نام بولنا شروع ہو تو ان کو اللہ کا نام یاد کرائے, اللہ اللہ کہلوائے, سمجھے. اور جب وہ مرنے لگے تو جب بھی تلقین کریں انہیں کلمہ پڑھ کر, تو جب یہ ان کا ایک حق یہ ہے کہ جب وہ بولنے لگے تو انہیں یہ توحید والی آیتیں, سورہ اخلاص اور پہلا کلمہ یاد کرائیں. اس کے بعد اور تھوڑے بڑے ہوئے بچے,
اچھا یہیں سے تربیت شروع ہوتی ہے. یہ جو دودھ پینے کی رضاعت کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے، جو بولنے لگتے ہیں، اس وقت سے ان کی مکمل تربیت اب یہاں سے شروع ہے. تربیت تو شروع سے اور حمل کے ایام سے شروع ہو رہی ہے، لیکن اب یہ اس میں ماں کا کردار، والدین کا کردار آئے گا. مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ جو ہے اپنے بچے کی بڑے عجیب طریقے سے تربیت کیا کرتی تھی کہ جب بچہ چھوٹا ہے اسی وقت سے ہر کام میں کہ دیکھو ہاں یہ اللہ نے دیا ہے، کھانا اللہ نے دیا ہے، کپڑے اللہ نے دیے ہیں، یہ اللہ نے دیا ہے. ایک مرتبہ واقعہ دیکھا کہ اپنے بچے کو جو ہے باہر جو ہے دودھ والا ہے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بچے کو بھیجا کہ جاؤ دودھ لے لو. وہ بچہ وہاں گیا، اپنے برتن میں دودھ لے کر آیا تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیا لایا ہے؟ وہ کون تھا؟ کہا کہ اللہ میں آئے تھے دودھ دینے کے لیے. کہا کہ ہاں اللہ نے دودھ دیا ہے. تو یہ تربیت کریں اپنے بچوں کی کہ سالن اللہ نے دیا ہے، روٹی اللہ نے دی ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، آپ کو پتہ ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تو قطب الدین ہے، لیکن ایک کاکی کا کیا مطلب ہے؟ کاک کہتے ہیں نان کو، روٹی کو. تو ان کی والدہ ان کی تربیت کیسے کی کہ جب بچے تھے تو جب مکتب میں جایا کرتے تھے تو جب وہاں سے آ کے کھانا مانگتے تو اپنے بچے کو کہتی ان کی والدہ کہ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو یا دعا کرو اللہ سے، اللہ تمہیں کھانا دے گا. تو آتے نماز پڑھتے اور بیٹھ کے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ مجھے بھوک لگی ہے، میں ابھی مکتب سے آیا ہوں اور تو مجھے کھانا دے. اور یہ کیا کرتی، جب تک وہ بچہ نماز پڑھتا یہ کہیں روٹی چھپا کے رکھ دیتی، اور جب نماز سے فارغ ہوتا تو کہتی کہ دیکھو کہیں اللہ نے بھیجا ہوگا، جہاں ڈھونڈ تلاش کرو. تو بچہ ڈھونڈتا اور وہاں روٹی اس کو مل جاتی. اب ایک مرتبہ اتفاقاً ایسا ہوا کہ ان کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. اب جب ان کو احساس ہوا کہ نہیں مجھے تو بہت دیر ہو گئی اور بچہ میرے گھر آ چکا ہوگا، تو یہ رستے بھر وہاں سے بھاگے اور رستے پر دعا مانگتے رہے کہ اللہ میں نے اپنے بچے کی بڑی تربیت کی ہے اور میں نے اپنے بچے کو بڑی محنت کی ہے، میں نے اس کا تعلق تجھ سے جوڑنے کے لیے بڑی محنت کی ہے، آج میں دیر سے پہنچوں گی اور میرا بچہ وہاں روٹی نہ پائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے تیرا تعلق ٹوٹ جائے. اے اللہ میرے بچے کی اور میری تربیت کی حفاظت کرنا. جب گھر میں آئی تو دیکھا کہ بچہ آرام سے سو رہا. تو بچے کو اٹھایا اور بچے کو اٹھا کر کھانا دینے لگی تو بچہ کہنے لگا کہ اماں جان میں نے تو کھانا کھا لیا تھا. کہا کہ اچھا کہاں؟ کہا کہ میں نے آیا میں مکتب سے اور میں نے نماز پڑھی اور میں نے اللہ سے کھانا مانگا اور جب میں نے تلاش کیا تو مجھے فلاں جگہ پہ روٹی مل گئی. اور اماں جان کیا بتاؤں کہ آج کی روٹی کے اندر جو لذت تھی وہ ایسی روٹی کے اندر لذت کبھی پہلے نہ تھی. ماں مطمئن ہوگی کہ ہاں بس اب میرے بچے کا تعلق اللہ سے جڑ گیا. تو یہ تربیتیں ہوا کرتی تھی والدہ کی اور والدین کی. اور میں نے بتلایا کہ سب سے بڑا ہاتھ بچوں کی تربیت میں والدہ کا ہے، ماں کا. باپ چاہے کتنا بھی سمجھا دے، باپ کتنا بھی سمجھا دے، اگر ماں دیندار نہیں ہے تو باپ کے سمجھانے کا اثر نہیں ہوگا. باپ بچے کو لے کے بیٹھ رہا ہے، تو کاروبار سے تھک کر آیا، ملازمت سے تھک کر آیا، وہ گھر کے اندر پھر بھی بچوں کو لے کے بیٹھ رہا ہے، آدھا 1 گھنٹہ بیٹھ کے اپنے بچے کو سمجھا رہا کہ بیٹا یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے. یہ 1 گھنٹہ سمجھا کر چلا گیا. ماں نے صرف ایک جملہ بولا کہ بھائی تیرا ابا تو پاگل ہو گئی، وہ کہتے رہتے، بس سارا 1 گھنٹہ وہ سارا ایک لفظ کے اندر ضائع ہو جاتا ہے. اور اگر ماں دیندار ہوگی، بیوی دیندار ہوگی تو اپنے بچے کی تربیت کرے گی کہ ہاں دیکھو ابا جی نے یہ کہا ہے بالکل صحیح بات ہے، بیٹا ایسا نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، سمجھائے گی. ورنہ صرف ایک جملہ، یہ ہمارے گھروں میں بہت ہوتا ہے آج کل ہمارے ماحول کے اندر. باپ سمجھا رہا ہے، سمجھا کے چلا گیا، ماں نے فوراً کہ تیرا ابا تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، جان کوئی بات نہیں، سمجھا، وہ تو بولتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی کہنا ہے. تو بچے کی تربیت میں سب سے بڑا کردار والدہ کی تربیت کا. آپ کسی بھی اللہ والے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا خواجہ مخدوم ماہمی ہو، یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا جتنے بھی جنید بغدادی ہو، بایزید بستامی ہو، جتنے بھی اللہ والے ہیں ان کے تربیت کے اندر سب سے بڑا کردار ان کی والدہ ہے. سمجھے؟ اس لیے جو ہے ماں اپنے بچوں کی تربیت کرے. اس کے بعد جب بچہ اور تھوڑا بڑا ہوا، 7 سال کی عمر میں پہنچا، اب جو ہے والد کی ایک ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے 7 سال کی عمر کے ہو جائے تو انہیں نماز کی تلقین کرو، انہیں نماز کے لیے کہو. اور نماز کہنے کا مطلب سب سے بہترین طریقہ کیا ہے نماز کے لیے؟ تم خود نماز پڑھو، تم خود نماز پڑھو. کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا
کہ تم تو گھر کے اندر سوئے رہو اور بچوں کو اٹھا کے کہو کہ بھائی جاؤ فجر کی نماز میں جاؤ، تم وہاں ظہر میں گھر میں پڑے رہو اور بچوں کو کہو کہ جا نماز پڑھ کر آؤ، بچہ کبھی نہیں پڑھے گا۔ اگر تم نہیں آئے تو بچے کی تربیت مکمل تھوڑی ہوئی ہے، اس کا تعلق اتنا جوڑا تھوڑی ہے۔ اگر تم نے بچے کو بھیج بھی دیا تم گھر میں بیٹھے رہے، بچہ سڑک پہ گھوم کے واپس چلے جائے گا۔ کتنا بہت ہوتا ہے بہت مرتبہ، اور جا کے کہہ دیتے کہ ابا نماز پڑھ کر آیا ہوں۔ تو پہلے خود نمازی بنو اپنے ساتھ میں۔ ہمارے پیر صاحب حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں بچوں کو اٹھاؤ، نماز کے لیے مت کہو، انہیں صرف اٹھاؤ صبح کے اندر، ان کو صبح میں اٹھنے کی عادت ڈالو اور خود نماز پڑھو۔ تم نماز پڑھو گے اور بچہ، بلکہ وہ 7 سال کی عمر تمہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتلایا ہوں کہ اگر تم نماز پڑھو گے فجر میں اٹھو گے، بچہ 2 سال کا بھی ہوگا تو وہ فجر میں اٹھنا شروع کر دے گا، 2 سال کا بھی رہے گا۔ اور جب تم فجر کی نماز یا کوئی بھی نماز پڑھو گے تو وہ 2 سال کا بچہ تمہارے بغل میں کھڑا ہو جائے گا، تم جیسے ہاتھ باندھو گے وہ ہاتھ باندھے گا، تم رکوع کرو گے وہ الٹا ٹوٹا پھوٹا رکوع کرے گا، وہ سجدے میں لیٹ جائے گا لیکن تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو خود نمازی بنے، جب خود نمازی بنو گے تو بچوں کے نمازی بنو گے۔ تو 7 سال کی عمر میں ان کو نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کی عمر میں اگر بچے نماز نہ پڑھے تو انہیں نماز چھوڑنے کے اوپر مارو، نماز چھوڑنے کے اوپر مارو۔ آج مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے سے زیادہ عذر ہم پیش کرتے ہیں، بچے سے زیادہ عذر والدین پیش کرتے ہیں۔ کبھی ہم مکتب میں بچے پڑھتے ہیں، ہم کسی کے اوپر سختی کرتے بھی نہ کہ نماز میں کیوں نہیں آیا، تو باپ خود کہتا ہے یا ماں فون کر کے کہتی کہ مولانا صاحب کیا ہوتا ہے کہ صبح وہ 7 بجے اٹھتا ہے، پھر اس کے بعد تیاری کرتا ہے، پھر ٹیوشن جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسکول جاتا ہے، اسکول سے آتا ہے تو ٹیوشن چلے جاتا ہے، پھر مکتب آتا ہے، پھر یہ کرتا ہے، پھر وہ کرتا ہے، تھک جاتا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتا۔ جب تم اتنے عذر دو گے تو بچہ تو اس سے زیادہ عذر پیش کرے گا، وہ تو بتلائے گا تھک کر تمہیں۔ یاد رکھیے یہ جو آج کے بچے ہیں نا، یہ پہلے زمانے کے جو بچے ہوا کرتے تھے ان بچوں کی بات الگ تھی۔ یہ جتنا ماڈرن زمانہ ہو رہا ہے اتنے بچے بھی ماڈرن ہو رہے ہیں بچپن ہی سے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج بچوں کو سمجھانا نہیں پڑتا، آج بچے خود بخود کرتے ہیں۔ اگر تم اتنے عذر پیش کرو گے تو بچہ تم سے زیادہ تھکا ہوا دکھلائے گا، وہ بالکل اسکول میں کھیل کر وین میں مستی کرتا ہوا آئے گا، جیسے دروازے میں پہنچے گا تو منڈا ایسا ہلائے گا کہ اماں بہت تھک گیا، یہ ہو گیا، اتنا بوجھ ہے، ٹیچر نے یہ کرایا وہ کرایا، یہ پیٹی وہ اوٹی، ساری چیزیں عذر پیش کر دے گا۔ اور ماں باپ بھی بالکل بچے کے اوپر یقین کر کہ ہاں میرا لال بڑا تھک گیا، پیر دبا رہی ہیں والدہ، ماں باپ ایک دم نماز بعد میں پڑھ لینا بیٹے، بلکہ نماز کے لیے کہتے ہی نہیں ہیں والدین۔ تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے 10 سال کی عمر جب ہو جائے تو ان کو نماز کی تلقین کرو، ان کو دینی احکامات بتلاؤ کہ دیکھو تمہاری عمر 10 سال کی ہو گئی ہے، اب تمہارے اوپر یہ احکامات تمہارے پر ہوتے ہیں، تمہارے پر نماز پڑھنا ہے، تمہیں یہ اس طرح کی چیزیں کرنا ہے، تمہیں اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے، تمہیں اپنے استاد کی خدمت کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ان بچوں کو سکھلاؤ، ان کو بتلاؤ احکامات، ان کے لیے وقت دو، ان کو لے کر بیٹھو۔ ہم یہ سوچیں گے کہ 1.5 گھنٹہ مکتب میں جاتا ہے وہ ساری چیزیں سیکھ لے گا، کبھی نہیں سیکھے گا، انہیں سرسری توڑ کے پڑھ لے گا، وہ پڑھ لے گا۔ بھائی مکتب میں سکھلایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، سونے کی سنتیں یہ ہیں، لیکن بچہ اس طریقے پر سو رہا ہے، کون سا استاد دیکھنا آتا ہے؟ کون سا استاد دیکھنا آتا ہے؟ وہ بچہ دعا پڑھ کے سو رہا ہے، کون استاد دیکھے گا؟ وہ والدہ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی سو رہا فوراً جو ہے ان کو بتلاؤ کہ نہیں بیٹے دعا پڑھ کے سو۔ ہمارے پیر صاحب جو ہیں اپنے پوتے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے میں باہر نکلا تو میں دیکھا کہ میرا جو پوتا ہے وہ رو رہا ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے۔ تو میں نے اپنی بہو سے کہا کہ بھائی دیکھو کیا بات ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے اتنا؟ تو میری بہو وہاں گئی، تھوڑی دیر بعد واپس بچہ چپ ہو گیا، وہ واپس آ گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بچپن ہی سے اپنے بچے کی یہ تربیت کی تھی کہ جوتا سب سے پہلے سیدھے پیر میں پہننا چاہیے۔ کیا تربیت؟ کہ بچے کو یہ تربیت کی تھی کہ جوتا پہننا ہو تو پہلے سیدھے پیر میں پہنو، بعد میں الٹے پیر سے پہنو۔ اور ہماری جو یہ ملازمہ ہے یہ بچے کو پہلے بائیں پیر میں جوتا پہنا رہی تھی اور بچہ جو ہے رو رہا تھا، نہیں پہلے دائیں پیر میں پہنا، تو بچہ اس لیے رو رہا تھا کہ پہلے دائیں پیر میں پہنا، اور ملازمہ جو ہے غلطی سے بائیں پیر میں پہنانا چاہ رہی تھی، اس وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ تو یہ تربیت کا طریقہ ہے، بچپن ہی سے ان کو بتلاؤ۔
سیڑھی کہیں جا رہے ہیں، ہم کسی کے گھر پہ جا رہے ہیں، سیڑھی چڑھ رہے ہیں تو ان کو بتلاؤ کہ دیکھو بیٹا جب سیڑھی اوپر چڑھتے ہیں، کہیں بھی اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، پہاڑ چڑھ رہے ہیں، سیڑھی چڑھ رہے ہیں، ہم لفٹ میں لفٹ سے اوپر جا رہے ہیں تو اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ جب وہاں سے لفٹ سے نیچے اتر رہے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں تو اپنے بچوں کو بتلاؤ کہ بیٹا نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ تربیت ہم جب کریں گے تو یقین جانیے ہمارا بچہ بڑا ہو کر کبھی دینداری سے دور نہیں بھاگے گا، کبھی اسلام سے نفرت نہیں کرے گا، کبھی دین سے دور نہیں بھاگے گا، غیروں کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بنے گا، غیر کبھی انہیں اچک نہیں پائیں گے۔ یہ سوچئے کہ اگر آج ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، آج جب یہ ماحول اتنا خراب ہے، جب یہ بچے اور بڑے ہوں گے اور یہ آج سے 10 12 15 سال پہلے جب یہ جوان، بعد میں جب یہ جوان ہوں گے تو اس وقت بے دینی کا کیا ماحول ہوگا، عام دشمن طاقت کتنی محنتیں کیے ہوئے ہوں گی مسلمانوں کے اسلام کو چھیننے کے لیے اور مسلمانوں کے اندر سے دینی جذبہ ختم کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم نے ان کی تربیت کر دی 10 12 سال کی عمر تک تو یقین جانیے یہ جس فیلڈ میں چلے جائیں، جس ملک میں چلے جائیں، کبھی اپنے دین سے، اپنے اسلام سے نہیں پھریں گے۔ ان کا دین، کیونکہ بنیاد بچپن ہی سے پڑتی ہیں، کسی بھی عمارت کی بنیاد۔ اگر آج ہم بلڈنگ بنانا چاہیں اور اس کی بنیاد ہم نے ٹیڑھی رکھ دی اور ہم یہ سوچے کہ ایک مالا بن جانے کے بعد اس کو ہم صحیح کر دیں گے، کبھی صحیح نہیں ہوگا، وہ بلڈنگ کبھی صحیح، عمارت کبھی صحیح بن ہی نہیں سکتی۔ تو اگر ہم نے ان بچوں کی، جب یہ بچے ہوتے ہیں 10 12 سال تک، اگر وہاں ان کی تربیت نہیں کی اور بڑے ہونے کے بعد اگر ہم سوچیں کہ ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت ان کے دلوں کے اندر آ جائے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل، کیونکہ اس وقت تک زندگی جو ہے پتھر کی مانند سخت ہو چکی ہوگی، سمجھ میں نرمی ختم ہو چکی ہوگی۔ جو بچوں کا دل اور بچوں کا دماغ جو نرم اور کسی بات کو کیچ کرنے کی جو صلاحیت بچپن میں ہوتی ہے وہ جوانی میں نہیں ہوتی ہے۔ جو بچپن میں پڑھ لیا، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے بچپن میں پڑھی ہوئی اسکولوں کی کتاب اب تک یاد ہے، لیکن انہوں نے اگر بچپن میں مکتب نہیں گئے، کتاب قرآن شریف نہیں پڑھا تو جوانی میں پڑھاتے ہوئے بڑا مشکل پڑتا ہے، زبان نہیں پلٹتی بڑوں کی، انہیں حروف نکالنے مشکل پڑتے ہیں، سمجھ میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیکھنا نہیں ہے، سیکھنا ہے، اگر نہیں پڑھ پائے ہیں تو جوانی میں سیکھنا ہے، بڑھاپے میں سیکھنا ہے، لیکن اگر ہم نہیں سیکھ پائے تو اپنے بچوں کو ابھی سے فکر کریں ان کی تعلیم و تربیت کی۔ تو دیکھیں آخر کے اندر پوری تربیت کا ہمارے پیر صاحب نے 3 فارمولہ اس کے بتلائے ہیں، وہ میں بتلا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے جو پیر صاحب پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرمائے کہ حضرت نے ایسی باتیں بچوں کی تربیت کے تعلق سے اور اسلام کے احکامات اور اس کے اعتبار سے بتلائی ہیں کہ اور اتنے پیارے طریقے سے بتلائے، ان کو سنا کرو۔ ہم استعمال کرتے ہیں نا سوشل نیٹ ورک، تو دیکھو آج کے زمانے میں ایک جملے معترضہ کے طور پہ ایک بات کہتا چلو کہ بعض کے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ بھئی یہ کیوں چالو کیا، کہ دیکھو کبھی بھی ایک بات کو ذہن میں رکھو، جس راستے سے باطل آتا ہے تو باطل کو ختم کرنے کے لیے ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، سمجھ میں آئے۔ آج باطل کا پورا زور سوشل میڈیا کے اوپر ہے، آپ دیکھ اتنی سائٹس یوٹیوب وغیرہ پر اور اتنے اکاؤنٹس اور اتنے نیٹ پہ اتنے باطل طاقتوں کے اتنے زیادہ ہے کہ تم ایک چیز سرچ کرو اس سے ریلیٹڈ اتنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ انتہا نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم یہ سوچیں گے کہ آج کے زمانے سے بچوں کو ہم بیٹھ کے کتابیں لے کے بیٹھ جائیں یا ہم اپنے نوجوانوں کے ہاتھ میں کتابیں دے دیں، ہمارے نوجوان کبھی کتاب نہیں پڑھیں گے۔ تو اگر استعمال کرتے ہیں تو آج ہمارے دیکھیے جتنے بہت سارے اکابر ہیں، ہمارے پیر صاحب ہیں، جتنے بہت سارے اکابر کے یوٹیوب پر اکاؤنٹ ہے اور وہاں سے ان لوگ جو ہے اپنے پیغام پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں، یہ بھی ہماری ایک کوشش چھوٹی سی، ہمارے چینل پیغام ضیاء کے عنوان سے کہ اس میں یہ بیان اپلوڈ ہوتے ہیں، بچوں کے نعت وغیرہ اپلوڈ ہوتی ہے، تو اس میں آپ لوگ بھی دیکھیے۔ تو بہرحال تو اپنے بچوں کی جو حضرت نے بتلایا کہ دیکھو اپنے بچوں کی تربیت اور پوری اسلامی تربیت کا نچوڑ 3 چیزوں میں ہے۔ کیا بتلایا؟ پوری تربیت کا نچوڑ بچوں کی 3 چیزوں میں کہ اپنے بچوں کی 3 چیزیں، 3 عمل تم کر لو، بچے تمہارے ہاتھ سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ سب سے پہلا کام والدین کو یہ کرنا ہے کہ بچے کو ہر حال میں یہ تاکید کرنا ہے کہ بیٹا، بچہ تمہارا کتنا بھی نقصان کر دے لیکن انہیں تاکید کرنا ہے کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔
کیا نہیں کرنا؟ جھوٹ نہیں بولنا. تمہاری بڑی سے بڑی غلطی معاف ہے. تم کوئی چیز توڑ دو، پھوڑ دو، کچھ بھی کر دو. اگر بچے نے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی بچے نے گھر میں سے کچھ پیسے بھی چرا لیے تو بچوں کو کہہ دو کہ بیٹا جھوٹ مت دو، سچ کہہ دو، چھوڑ دوں گا، معاف کر دوں گا. اور کبھی کبھی بڑی غلطیوں کو معاف بھی کر دو تاکہ بچوں کو یقین ہو جائے کہ نہیں میں سچ بولوں گا تو ابا جان مجھے کچھ نہیں کہیں گے. تو بچوں کی تربیت سب سے پہلے یہ تلقین کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. ورنہ کیا ہوگا؟ وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولے گا، دوسرے جھوٹ کو چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ بولے گا. وہ جھوٹ بولتا جا جا کے وہ بعد میں جھوٹا بن جائے گا. تو سب سے پہلی تربیت یہ، اور اس کے لیے والدین کو بھی عمل کرنا ہے کہ بچے کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. ماں باپ سب سے پہلے جھوٹ بولتے ہیں. کوئی دروازہ کھٹکھٹایا تو بچوں کو بھیج رہے، جاؤ بولا ابا گھر میں نہیں ہے، ابا خود گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بچوں کو کیا کہہ رہے؟ جاؤ کہہ دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے. تو جب بچوں کو جھوٹ بولنے کی تربیت تم خود دو گے تو بچہ کیسے سچا بنے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود سدھریں. تو بچوں کو سب سے پہلے یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولیں. ایک بات کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ بچوں کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنانا ہے کہ کوئی بھی بڑا کام ہے رک جائے بیٹا، چل جائے گا. سمجھ میں؟ کچھ کام ہے نہیں کر رہے اس وقت، مت کرو، جا کے نماز پڑھو. 5 وقت نماز کا پابند بنانا ہے. چھوٹے بچے ہوں تو اپنے ساتھ میں لے، زیادہ چھوٹے ہوں پہ شور شرارت کرتے ہو تو بات الگ، ان کو نہ لائیں. اللہ کے رسول نے ایسے بچوں کو مسجد میں لانے کے لیے منع کیا جو شور وغیرہ کرتے ہوں، شرارتیں کرتے ہوں. لیکن جو اس کے بڑے بچے سمجھدار اور جو تمہاری بات کو سمجھتے ہو ان کو مسجد میں لاؤ، ان کو نماز کا پابند بناؤ. بچیوں کو ان کی والدہ اپنے ساتھ میں نماز کے لیے کھڑی کریں. وہ اگر کھانا بنانے میں لیٹ کر دیں، کوئی سامان لانے میں لیٹ کر دیں، اسکول کا ہوم ورک کرنے میں لیٹ کر دیں، معاف ہے. نماز کے لیے معافی نہیں ہے. نماز کا پابند بناؤ. دوسرا کام یہ کرنا ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ بچوں کے اندر خدمت کی عادت ڈالو. بچوں کو خدمت گار بناؤ، خدمت کرنے والا بناؤ. ہمارے گھر میں جو بھی بڑے آ رہے ہیں ان کے پیر دبواؤ. گھر کے اندر کچھ سامان لانا ہے، کوئی دوسرا سامان لانے کے لیے بھیج رہا ہے، ان کو وہاں بھیجو. کیونکہ خدمت کرے گا یہ بچپن میں. اگر خدمت کا جذبہ پیدا ہو گیا اور بچپن میں خدمت کی عادت پڑ گئی تو یقین جانیے اس کے دل سے عجب، تکبر، گھمنڈ نکل جائے گا. یہ متواضع انسان بنے گا، یہ عاجزی کرنے والا بنے گا. اور جب دنیا والوں کی عاجزی کرے گا تو اللہ کی تو سب سے پہلے عاجزی کرے گا، کیونکہ اللہ سے بڑا دینے والا کون ہے. تو اپنے بچوں کے اندر خدمت کی عادت ڈالیں. ان کو گھروں کے اندر اگر کوئی اللہ والا آ رہا ہے تو ان کے پیر دبوائے، ان کا ہاتھ دھلوائے کہ نہیں جب ہاتھ دھو. کھانے کے لیے بیٹھ رہے بچوں کو بھیجو. گھر کے اندر باہر کو اگر کوئی مانگنے والا ہے تو بچوں سے دینے کے لیے کہو کہ جاؤ یہ پیسے جو ہے فلاں کو دے کر، باہر آیا مانگنے اس کو دے کر آؤ. تو 3 کام کرنا ہے. ایک تو بچوں کو تاکید کرنا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنے کی عادت. دوسرا نمازوں کی پابندی کہ ہر کام جو بھی کام ہے چھوڑ دو، نماز پڑھو. تیسرا بچے کو خدمت کی عادت ڈالے بچے کے اندر. مسجد میں جماعت آئی ہوئی، جماعت کے ساتھ لگ کے کام کرو. جب فلاں جلسہ ہو رہا ہے جب وہاں جا کے خدمت کرو، وہاں جا کے کام کرو. بچے جو ہے جب بچے آتے ہیں تو میں ساتھ میں مل کر اتنا کام وہ بچے کر دیتے ہیں بڑے نہیں کر پاتے. کبھی دعوت وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے نہیں کر پاتے. وہ جیسے پانی وغیرہ بانٹنا ہے بڑے نہیں کر پائیں گے جتنا بچے کرتے ہیں. تو ان کو خدمت کی عادت ڈالو. تو یہ تعلیم و تربیت اگر ہم کریں گے اس طرح اگر ہم نے کیا اپنے بچوں کی اس تربیت میں تو وہ بچے آگے چل کر انشاءاللہ ان بچوں کے دلوں میں اسلام جم جائے گا. پھر کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ ان سے اسلام کو چھین سکے، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال سکے. کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی. اور یہ جوانی کے اندر اپنا وقت جو ہے اللہ کے احکامات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے میں مطابق اپنی زندگی گزارے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.